ایک بزرگ بڑا ان کا شہرہ تھا، پورے عالم ان کی ولایت و معرفت کا شہرہ تھا۔ ایک شخص نے سنا کہ یار سنا کہ اللہ کے ولی ہیں، چلو ان کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ولی سمجھ میں آ گئے تو ان سے بیعت بھی ہو جائیں گے، ان کے مرید بن جائیں گے۔ اب وہ صاحب بزرگ کے پاس آئے، ملاقات کی، تو حضرت پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ بس آپ کا دیدار کرنا تھا، زیارت کرنی تھی، آپ کا نام سنا تھا کہ اللہ کے ایک ولی فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اس سے میں سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کروں، تو اجازت دیجئے میں نے ملاقات کر لی، اب میں چلتا ہوں۔ کہا کہ ٹھہرو بھائی، کچھ دیر تو بیٹھو۔ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ اجازت دیجئے کوئی نصیحت کر دیں، جیسے بزرگوں سے لوگ نصیحت رہتے جی کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ اگر اپنے خدا کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جتنا سمجھ لینا، جو مرتبہ اور مقام تمہارا ہے کم از کم اتنا ضرور سمجھنا، اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا۔ اگر خدا کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنے مرتبے کا تو ضرور سمجھ لینا۔ تو اسے دل میں سوچا کہ یار یہ کیا نصیحت کی ہے، کتنی فضول بات کی ہے، یار کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ اللہ یار میرے مرتبے کے برابر ہے۔ یہ ایسے بزرگ بن جاتے ہیں، ایسی شہرت ہو جاتی ہے خام خواہ، ایسے بڑا نام بن گیا اور بات دیکھو کیا کی۔ حضرت فرمایا کہ نصیحت یاد کر لی بھائی، یہ پلے باندھ لینا کہ اللہ کو آپ مرتبے میں اپنے سے اونچا نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ضرور سمجھنا، کام آئے گی یہ بات۔ کہتے جی جی حضرت جی ٹھیک، بہت اچھا، لیکن دل میں بڑا کوڑ رہا ہے کہ یار یہ عجیب بزرگ ہے، اس کو نصیحت بھی نہیں کرنی آتی۔ اور آج ہمارا مرض یہ کہ بزرگوں کے بارے میں فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی کچھ بھی کیا، اے اللہ دے ولی بنے، گل سن دیکھو بزرگ بنے، فوراً اعتراض۔ یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں ان اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تجلیات، کیا انوارات ہیں، وہ کس حال کے اندر ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ سے جو رابطہ ہے ہم اس تک تو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جھٹ سے اعتراض کر دے، اجی یہ کیا کر رہا ہے، بدگمانی۔ تو بزرگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی اگر مناسب ہو تو ہمارے پاس آج رات ٹھہر جائیں، رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح ناشتہ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو حکم ہے تو میں ٹھہر جاتا ہوں۔ اب مہمان خانہ کھول دیا، اب یہ صاحب وہاں ٹھہر گئے۔ صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتہ آیا۔ اب ٹرے کے اندر 2 پورشن ہیں، ایک میں پراٹھے رکھے ہوئے ہیں، مرغ روسٹ ہے، مکھن ہے، گھی ہے، یہ جناب ایک پورشن میں، اور دوسرا جو پورشن ہے اس کے اندر سوکھی روٹی رات کی اور رات کی دال ہے۔ وہ روٹی کے اوپر ہی دال رکھی ہوئی ہے، وہ ایک ساتھ والے پورشن میں خادم ٹرے لے کے آیا۔ اب یہ سامنے بیٹھے، اب یہ بسم اللہ کر کے جیسے کھانا کھانے لگے ہیں تو ایک فقیر نے آواز لگائی دروازے پہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ، 3 دن کا بھوکا فقیر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو کچھ۔ تو دل میں سوچا یہ فقیر آ گیا دروازے پہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ، پھر اسے سزا لگائی، بھوکا ہوں 3 دن کا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو یہ سوچا کہ چلو یہ رات کی جو ہے وہ باسی دال اور یہ روٹی تو ہے ہی، یہ تو چلو میں مرغ مسلم کھا لوں گا۔ اس نے کہا اندر آؤ۔ آیا، اسے وہ روٹی دی، کہا کہ چل جاؤ، چلا گیا۔ اب انہوں نے جناب مرغ مسلم توڑا، پراٹھے کھائے، خوب مکھن شکن کھا کے فارغ ہوئے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اگر داڑھی ہوگی تو، ابھی تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تب رکھے گا۔ خیر، اب یہ فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صاحب کے پاس آیا، کہا کہ حضرت صاحب ناشتہ واشتہ کر لیا، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، اب اجازت دیں۔ حضرت فرمایا کہ وہ رات نصیحت جو کی تھی کہ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ضرور سمجھ لینا، یہ یاد ہے نا تمہیں؟
اب اس سے رہا نہیں گیا کہ یار یہ کوئی یاد کرنا نہیں شے، یہ کوئی گل پٹھی گل ہے، کوئی یاد کرنی. کہ حضرت صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے یہ کیا فضول نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، دنیا آپ کو ولی مانتی ہے، اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سے افضل، اللہ کو اپنے سے افضل سمجھو، نہ سمجھ سکتے اپنے جتنا سمجھو. یہ کوئی بات ہے کیا؟ یہ کفر کی بات آپ مجھے سکھا رہے ہیں. تب گیا. اب حضرت کو جلال آیا. دیکھو اللہ والے جو ہے نا، ریشم کی رسیاں ہوتی ہیں بڑی ملائم اور نرم، لیکن کوئی مائی کا لال توڑنے کی کوشش کرے تو ہاتھی بھی آ جائے تو ٹوٹتی نہیں ہے. اب جلال آیا، کہا کہ بات سنو، تم جو یہ بات کہتے ہو، آج صبح ناشتے میں تمہیں مرغ روسٹ بھی تمہارے سامنے پراٹھے آئے تھے، اور باسی روٹی بھی آئی تھی، اور باسی دال آئی تھی، اور ایک اللہ کا بندہ دروازے پہ پکارا تھا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، 3 دن کا فاقہ ہے. تو اگر تو اللہ کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا تو مرغ روس اور پراٹھے اس فقیر کو دیتا، باسی روٹی خود کھاتا. اگر اللہ کو تو اپنے مرتبے کا سمجھتا تو اس مرغ روس کو بھی تقسیم کرتا، آدھا اس کو دیتا، آدھا خود کھاتا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.